میں نے ہارون صاحب میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا وزارت اطلاعات پہ وزارت اطلاعات پہ میں ابھی رہوں گی. آپ کا ٹویٹ میں نے دیکھا, آپ نے یہ کیوں لکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن بڑے شاد ہیں؟ فردوس صاحبہ چلے گی, کیوں شاد ہیں؟ اس لیے لکھا کہ شاد ہیں. کیوں شاد ہیں؟ وہ میں نے اپنی پوتی سے پوچھا کیک کھاؤ گی؟ اس نے کہا کھاؤں گی. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ اچھا لگتا ہے, مجھے پسند ہے. انہیں یہ پسند نہیں تھی, یہ پی ٹی آئی کا فیس نہیں تھی, اور یہ کسی پارٹی کی نہیں تھی. کیا انہیں ہٹانے میں نہ یہ مشرف کے دل و جان سے ساتھ تھی, نہ یہ قابل کے دل و جان سے ساتھ تھی, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, نہ عمران خان کے ساتھ تھی, نہ کسی کے ساتھ تھی. محنتی بہت ہیں ویسے ایک کام انہوں نے اچھا بھی کیا تھا. دیکھیے کوئی چلا جائے تو اس کے اچھے کام کو یاد رکھنا چاہیے. فواد تو عمران خان کی پالیسی کے حق میں تھا کہ ناک رگڑی جائے میڈیا کی. وہ تو کہتے ہیں ان کو لیٹ بھیجا ہے ابھی فردوس تو وہ تو ظاہر بڑے خوش ہیں نا, ان سے چارج لیا تھا. وہ کہتے ہیں لیٹ بھیجا ہے ابھی نے, جلدی بھیجنا چاہیے تھا. تو ان کے بھی احساسوں کا جائزہ کبھی لیا جائے گا, وقت آئے گا. اچھا ان کے بھی احساسوں کا جائزہ لیا جائے, اور جیسی جیسی ان کی ہوگی نا اپنی کرپشن کی چارجز اگر وہ صحیح ہے, دیکھیے وہ تو عدالت میں ثابت کرنے چاہیے, ویسے ویسے پی ٹی آئی کی بدنامی تو ہوگی بھی. بنایا کیوں تھا بھائی؟ اس لیے کہ جب اس کے کرپشن کے الزامات کا چرچا ہوگا تو پھر پرانے کیس بھی نکلیں گے پیپل پارٹی کے دور کے. چلے مجھے یہ بتائیں جو نئے لوگ آئے ہیں وہ کتنے کارآمد ثابت ہوں گے, خود میڈیا کے لیے, عوام کے لیے, خود عمران خان صاحب کے لیے؟ ایک بات آپ کو بتا دوں, باجوہ صاحب کے حوالے سے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں. جن لوگ خیال یہ ہے نا کہ وہ سیاست میں ان کا کیریئر ختم ہو گیا محترمہ فردوس اشکمان کا, وہ بڑی غلطی پہ ہیں. کیوں؟ وہ بڑی سخت جان ہے. وہ خواتین کی شیخ رشید ہے. شیخ رشید کو 10,000 میں ووٹ ملے تھے 2013 میں. پھر کیا ہوا؟ پھر دوبارہ وہ جیتے. بہت سخت جان ہے. آج وہ بزدار صاحب کے ساتھ نظر آئی ہیں, اب وہ صوبے میں کوشش کریں گی, کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائیں گی. کہیں فٹ ہو جائیں, نہ بھی ہو انہیں انتظار کرنا پڑا کہ انتظار کر لیں گے. وہ بہت سخت جان مخلوق. چلے مجھے بتائیں, اب شبلی صاحب آ گئے ہیں. مینٹل انرجی بہت ہے, سادہ الفاظ. شبلی صاحب اور باجوہ صاحب. بھائی شبلی فراز کا تو کمال ہے, یعنی جیسا خیر مقدم اس کا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی واقعہ ہی نہیں. I had no idea کہ یہ آدمی اتنا پاپولر ہے across the board. پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا, نون لیگ نے ویلکم کیا, پی ٹی آئی نے تو کرنا ہی تھا. ان کا بنا یہ کیسے؟ یہ تو آپ بتائیں گے. بنا یہ اس طرح کہ سوچ بچار تو بہت کئی مہینوں سے ہو رہی تھی. اعظم خان رپورٹ دے چکا تھا. آئی بی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے. سب وزیروں کو معلوم ہونا چاہیے خسرو مختار سمیت کہ آئی بی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے. آئی بی کو خبر ہے کہ کہاں سے کون اخبار میں کیا کرتا ہے اور کون وزیر کیا کرتا ہے اور کون جناب وہ کرتا ہے. اس لیے آئی بی نے ہیلپ کی, وہ تو گئی. اچھا یہ جو اپنا بھائی ہے شبلی, بڑا ویلکم اس کو کیا گیا. اب دیکھو ججمنٹ تو ہوگی, مگر بڑا لکیب آدمی ہے بھائی, ہر کوئی ویلکم کر رہا ہے. یعنی کوئی سنی نہیں, ایک ٹویٹ نہیں دیکھا اس کے خلاف. اختلافات کے بیچ کبھی وہ رہے نہیں ہیں شبلی فراز صاحب, اور ان کا قابلیت ان میں بہت زیادہ ہے, قابلیت بہت زیادہ, مہذب آدمی ہیں. مگر پختون کا خون ہے, کبھی جوش بھی مار سکتا ہے, کبھی کبھی اگریسو ہو جاتے ہیں, مگر اگریسونیس میں ناروا بات نہیں کرتے. نہیں کرتے. یہ ادھر لکی ہیں. Now there is one General باجوہ. باجوہ صاحب کے بعد ایک بریک کے بعد, ٹھیک ہے, ایک بریک سے واپس آ کے باجوہ صاحب سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے, اور نیب آڈینس کے اوپر بھی یقینی طور پہ بات ہوگی ہمارے ساتھ. عاصم باجوہ صاحب سے متعلق بات کرنے والے تھے. باجوہ صاحب جو ہے نا, ان کی تخلیق مٹی کی بجائے موم سے ہوئی ہے. کیا بات ہے, اتنی لچک اور اتنا فہم ہے, اتنی سمجھداری ہے. فوجی ہونے کی حیثیت سے بھی اب میں کہتا ہوں کمال ہے. جنرل کینی سے ہمیشہ میں کہتا تھا یہ آئی ایس پی آر کیا ہے, ان کو یہی نہیں پتا یہ دکانداری ہے. ڈی جی پی آر کا آفس جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, یہ شام کو 5 بجے غائب ہو جاتے ہیں. اور کیا جب باجوہ صاحب آئے انہوں نے آئی ایس پی آر کا انسٹیٹیوشن بنا دیا. ایک تو ہی از ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. مقبولیت بڑی ہوئی تھی. دیکھیے 4 مقبولیت تو آصف غفور کی زیادہ ہوئی اس لیے کہ وہ خود فرنٹ پہ آئے. باجوہ صاحب میں یہ نہیں تھا, خود سامنے زیادہ نہیں آتے تھے. بریفنگز بہت اعلیٰ رہی ہیں, لیکن وہ کام زیادہ کرتے تھے. انہوں نے وہ ایک پرانی سی بیرکیں ہوتی تھی فضول سی آئی ایس پی آر کی, اس کو گرا کے ایک دن گئے کیا شاندار عمارت بنی ہوئی ہے, ہم دنگ ہی رہ گئے. انہوں نے اس کا بجٹ بڑھوایا,
اس میں ٹرینڈ آدمی رکھے, انالیسس کا نظام قائم کیا, ایک محنتی ہیں بہت, ایک آرگنائزڈ بہت ہے, ایک پرائرٹیز کا خیال رکھتے ہیں, ایک جو جس آدمی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, مطلب وہ شبلی فراز کے ساتھ کام کرنے میں لوگوں کا خیال ہے پتہ نہیں ان کی بنے گی نہیں بنے گی, تاکہ وہ ایک سیاستدان اور ایک فوجی کا جو وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نہیں آنے دیں گے. وہ ماڈرن آدمی ہیں, نئی ٹیکنالوجیز کو سمجھتے ہیں, سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں, خود اچھی ہائی کامن سینس رکھتے ہیں, وزیرستان میں پرفارمنس رکھ چکے ہیں. اچھا یہ ناراض ہے, اس کے باوجود جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے وضاحت کی, ظاہر ہے ان کی بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے بنا دی. اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ باجوہ صاحب سیاست کو نہیں سمجھتے وہ بڑے احمق ہیں. باجوہ صاحب جو ہیں سیاست کو خوب سمجھتے ہیں, اور ان کی صلاحیت کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ جنرل مشرف کی کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے, اور یہ سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں, میں ذات خود آپ کو مجھے معلوم ہے, براہ راست علم ہے اس کا. اس کے لیے تالیاں بجوائی گئی تھی جب لانچ سیرمنی, کیوں بجوائی گئی تھی؟ دیکھیے چیف آف آرمی اسٹاف کتابیں نہیں لکھا کرتے, نہ عمران خان نے اپنی کتاب خود لکھی ہے, وہ بولتے جاتے ہیں, وہ لکھتے جاتے ہیں, لکھنے کے بعد وہ اس کو دے دیتے بھائی دیکھ لیں. وہ اس کو جہاں کہیں وہ مفہوم صحیح نہیں ہے, الفاظ درست نہیں ہے, اسے درست کر دیتے ہیں. یہی طریقہ لیڈر اسی طرح لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اونلی اے فیو لیڈرز, غلام اسحاق خان خود لکھ لیتے تھے, لیکن عام طور پر لکھواتے تھے, پھر اس کو امپروو کرتے تھے. تو یہ اچھا کمبینیشن ہے, لیکن مسئلہ اور ہے. کیا مسئلہ تو ہے پالیسی کا. ان کی یہ پالیسی ہے ہی نہیں وزیر اعظم صاحب کی کہ میڈیا کو کوئی بریدنگ سپیس دی جائے, دبا کے رکھا جائے. لیکن آج بڑی زبردست مطلب تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے جب شبلی فراز صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میڈیا بحران کا شکار ہے. ایک شائستہ آدمی اتنا ہی اشارہ دیتا ہے, بالکل, اور پیسے جو واجب الادا ہے وہ واجب الادا کر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی. وزیر اعظم صاحب تو ناپسند کرتے ہیں اور میڈیا کے رول کو نہیں سمجھتے. جس طرح جدید جمہوریت سیاسی پارٹیوں کے بغیر نہیں چل سکتی, عدالتوں کے بغیر نہیں چل سکتی, پولیس کے بغیر نہیں چل سکتی, اور سول اداروں کے بغیر نہیں, اسی طرح میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر میڈیا میں کچھ چیزیں غلط ہیں بات کریں, بیٹھ کے بات کریں کہ کوئی آدمی فلاں خرابی کر رہا ہے, کوئی ادارہ, کوئی انڈیویجول. یہ جو میڈیا سیل بنایا نون لیگ نے پہلے بنایا, پھر انہوں نے بنایا. میڈیا سیل میں جو گالیاں بکنے کا طریقہ ہے نا, شبلی فراز صاحب کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ان سے اور جنرل باجوہ کو جا کے ان سے کہیں کہ یہ مہربانی کر کے بند کر دیں. اگر تعلقات ٹھیک کرنے ہوں تو سب سے پہلے جنگ بندی کی جاتی ہے. ایک باقاعدہ پالیسی وضع ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی. اور میڈیا دیکھیں نا جی, نیشنل سیکورٹی ایشوز میں 100% تعاون کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. پہلے نہیں کرتا تھا, نہیں کرتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ فوج کو ہدف بنایا جاتا تھا, اس کے خلاف ڈس انفارمیشن پر. وقت بدل گیا. وقت بدلنے نہیں, انہوں نے محنت کی. یہ آئی ایس پی آر کا اس میں بہت بڑا رول ہے. انہوں نے محنت کی, رابطہ کیا. اب بھی کچھ ہوتی ہیں چیزیں, ناروا چیزیں چھپ جاتی ہیں. آج لے انڈیا فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا, اسرائیل فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا, افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, سی آئی اے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھی. سی آئی اے کی تو یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ فوج میں بھی نقب لگائے. ایک لیفٹیننٹ جنرل پکڑا گیا نا, ایک لیفٹیننٹ جنرل, اگرچہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پکڑا گیا نا, تو وہ تو کوشش کرتی رہتی ہے سی آئی اے تو ہر جگہ نقب لگانے کی. اور یہ وہ امریکہ کی پالیسی ہے پاکستان کو کمزور اور اپاہج رکھا جائے. توڑنے کی نہیں ہے, توڑنے کی انڈیا کی ہے. انڈیا تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو, انڈیا کو 21ویں صدی کا اسپین بنا دیا جائے. 500 سال پہلے, 528 سال پہلے جو کچھ اسپین میں ہوا تھا وہی کیا جائے. مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے, جو وہ کر رہے ہیں جہاں ان کا بس چلتا ہے. جہاں بس ہے وہاں پہ امریکہ اسے کمزور ملک دیکھنا چاہتا ہے, محتاج ملک دیکھنا چاہتا ہے, ڈیپینڈنٹ دیکھنا. اس کے ایٹمی پروگرام پہ اور سی پیک کے بعد تو اور بھی صورتحال زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. سی پیک میں سب سے زیادہ تکلیف ہے, لیکن پاکستان ابھی ٹیکٹفلی ہینڈل کر رہا ہے, سلو کر دیا سی پیک کو. چلیے ہوپ فلی پالیسیز بھی اچھی وضع ہوں گی اور جو ایک گیپ ہے یہ بھی ختم ہوگا. مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب, نیب آرڈیننس اس کا کیا ہوگا؟ سنا ہے حکومتی مسودہ تیار ہو گیا ہے. وہی تراویح والا ہی مسئلہ ہوگا. تو بھاگے گا کون امامت سے؟ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جو کچھ میڈیا نے نشر کیا ہے. او بھائی, کرائن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹھیک ہونے کا کچھ نہ کچھ امکان ہے. دیکھیے وہ تو جب آئے گا آرڈیننس
تو آئے گا پتہ چلے گا. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے رپورٹروں نے جو خبریں دی ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں. صحیح ہے. مگر اس سے پہلے آپ نے سول سرونٹس کو ایکسیپشن دی, آپ نے تاجروں کو ایکسیپشن دی, 10 کروڑ روپے تک کا کیس ہوگا. اب تجویز یہ ہے کہ 50 کروڑ روپے تک کا جو کیس ہو. اچھا, تو 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن تو 2-4 آدمی کر سکتے ہیں, ٹی ٹی گروپ کر سکتے ہیں.